بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی عظمت، شان، فضیلت قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو فرمایا گیا کہ اس سے مراد فجر سے مراد ماہ محرم الحرام کی فجر ہے، اور 10 راتوں سے مراد ماہ محرم الحرام کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا تو ان مہینوں میں ماہ محرم الحرام کو بھی شامل فرمایا، بلکہ ماہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام اسلامک سال کا سب سے پہلا ماہ مبارک ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کے 10ویں دن یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو ماہ محرم الحرام، فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کے 10ویں دن یعنی یوم عاشور کا روزہ رکھتا ہے، ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پورا سال نفلی روزے رکھے۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پورا سال صدقہ و خیرات کیا۔ آقا علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10ویں محرم الحرام کو بڑے اہتمام سے منا رہے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور دیگر رسومات جو انہوں نے رائج کی تھی وہ مناتے ہیں، یعنی کہ وہ یوم عاشور کو عید کا دن کہتے تھے اور بطور عید اسے مناتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، اس دن کو تم کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کو اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی تھی، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق فرمایا تھا۔ تو ہم اس دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یوم نجات مناتے ہیں، یوم عید مناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ قریب ہے اور ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دن کو منائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے خود بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم ایک روزہ رکھیں گے تو ایک روزہ تو وہ بھی رکھتے ہیں، تو پھر ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو، اور ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو دن ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا اور نجات کا جو دن ہے، یہ ہم منائیں اور ہم اس کے فضائل اور کمالات کو حاصل کریں۔ ماہ محرم الحرام کی ایک اپنی فضیلت ہے، ایک اپنی شان ہے، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت ماہ محرم الحرام کے ماہ مبارک میں ہوئی۔ پھر پہلے عشرے میں آپ کے لیے جو آزمائشیں، جو مصائب اور جو مشکلات آئیں، اور پھر خصوصی طور پر یوم عاشوراء کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہید ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور یہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے جو درد دل رکھتے ہیں ان کے لیے غم کا اور ان کے لیے پریشانی کا، اور امام حسین علیہ السلام ان کے آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے ایک انتہائی بہت بڑی آزمائش کا دن ثابت ہوا۔ تو اس دن کو
امام حسین علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے بطور خاص منایا جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ اہل بیت کرام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت کرام کی جو محبت ہے وہ ایمان کی جان ہے، کیونکہ جب تک ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ پیار نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے ارشاد فرمائیں کہ میں نے تمہیں جو دین اسلام پہنچایا ہے تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے ہیں، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن تم نے میرے عزیزوں سے، میرے اقربا سے، میرے قریبیوں سے پیار کرنا ہے۔ تو اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، اور ان کی عظمت اور شان کو ماننا، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا، ان کی شہادت کو بیان کرنا، ان کی شہادت کو سننا، ان کی شہادت کو پڑھنا، ان کے غم میں غمگین ہونا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، یہ ہمارے لیے لازمی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کرام کی مثال ایسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ فرمایا کہ جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو شخص میرے اہل بیت کرام سے محبت کرے گا، ان سے پیار کرے گا، وہی کامیاب ہوگا، اور جو اہل بیت سے محبت نہ کر سکا وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا کہ میں تم نے دو بھاری چیزیں، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ وہ جو دو چیزیں ہیں، فرمایا کہ وہ ہمیشہ اکٹھی رہیں گی یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آقا علیہ السلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، ان دونوں کو ہم نے تھامنا ہے، ان دونوں کو ہم نے اپنانا ہے، اور ان دونوں کو ہم نے لے کر چلنا ہے، تو پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ جو دو ہے یہ آپس میں ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اکٹھے ہی ہیں، اکٹھے ہی رہیں گے، اور قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اکٹھے ہی یہ حاضر ہوں گے، پہنچیں گے، اور تب پھر ہماری نجات ہوگی۔ اور قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک ہیں، اکٹھے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام آپ میدان کارساز میں ہیں، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اور آپ کا جو سر مبارک ہے اس کو ایک نیزے کے اوپر بلند کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو سر ہے وہ پھر بھی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے۔ تو یہ شان ہے اہل بیت کرام کی کہ جب تک امام حسین علیہ السلام آپ ظاہری طور پر حیات تھے تب تک آپ قرآن کی تلاوت فرماتے رہے ہیں، اور جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا سارا جسم سے الگ کر دیا گیا، تو پھر قرآن آپ کی تلاوت فرما رہا ہے، قرآن آپ کی زبان سے بول رہا ہے، اور کائنات کو پیغام دے رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہے، وہ جاوید ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا شبیر کبھی چرچا تیرا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تو کمال کر دیا، فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین۔ فرمایا کہ
بادشاہ بھی حسین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ اور فرمایا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرمایا کہ انہوں نے سر تو دے دیا ہے لیکن اپنا ہاتھ یزید کو نہیں دیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو بنا ہے، جو بنیاد ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، ماہ محرم الحرام کو احترام سے عزت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔